السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ٹی وی نیوز رپورٹنگ اینڈ پروڈکشن کے ایک اور لیکچر کے ساتھ میں ہوں زہر احمد، اور اس وقت بات چل رہی ہے جہاں پر ٹی وی پروڈکشن کی ہم بات کر رہے ہیں. تو اس وقت آج کل ہم بات کر رہے ہیں نیوز کے متعلق، اور ہم نے سلیکشن آف نیوز کے بارے میں بھی پڑھا، ہم نے نیوز کو لکھنے کے بارے میں ہاؤ ٹو رائٹ اے نیوز یہ بھی پڑھا، اور اگر کوئی نیوز آپ کو کسی اور سورس سے حاصل ہوئی ہے اسے ایڈٹ کیسے کرنا ہے. کمپائلیشن آف نیوز بلیٹنس کی بھی ہم نے بات کی، اور اس کے علاوہ ہم نے وہ سورسز بھی ڈسکس کیے جہاں سے جو نیوز چینل ہے اور اس کے جو رپورٹرز ہیں وہ سورسز استعمال کرتے ہوئے جہاں سے وہ خبریں ساری اکٹھی کرتے ہیں. اب کسی بھی نیوز چینل کی جو بیک بون ہے وہ اس کا رپورٹر ہوتا ہے. آج ہم رپورٹر کے فنکشنز کے بارے میں بات کریں گے، رپورٹر کی رسپانسبلٹیز کے بارے میں بات کریں گے، اور ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ وٹ آر دی بیسک کوالٹیز، وٹ آر دی بیسک کریکٹرسٹکس اے رپورٹر مسٹ پوزیس. اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ ایک رپورٹر جو ہے وہ دن بھر میں اپنا کام کیسے کرتا ہے. اب رپورٹر کی امپورٹنس کیا ہے؟ رپورٹرز آر دی آئیز اینڈ ایئرز فار اینی نیوز چینل، اینڈ وٹ دے ڈو، دے موو اراؤنڈ انٹو دا فیلڈ، into their respective beats. A wide range of beats and fields are there, or they move around, they contact the different persons. Public بھی ہو سکتی ہے، کچھ اور پرسنالٹیز بھی ہیں، ہمارے جو پالیسی میکرس ہیں، they talk to them, they gather the news اور they then get back to their news desk. اخبارات میں جس طرح نیوز ڈیسک ہوتا ہے اسی طرح ٹیلی ویژن میں بھی ایک نیوز ڈیسک ہوتا ہے، اور وہاں پر وہ آ کر تمام جو گیدرڈ نیوز ہوتی ہیں انہیں بیٹھ کر وہ دے رائٹ اٹ اگین، سم ٹائمس دے ریڈیلی میک اٹ. کئی جگہ انہیں وائس اوور کرنا پڑتا ہے کیونکہ جہاں بھی کوئی رپورٹ ہوتی ہے اس رپورٹ کے لیے بیک گراؤنڈ وائس ریکارڈ کرنی ہوتی ہے. تو اس طرح سے ایک کمپلیٹ پروسیس ہے جس کے بعد وہ رپورٹر جو ہوتا ہے اس خبر کو اور اس کے ساتھ ایک جو شارٹ رپورٹ ہوتی ہے، فوٹیج ہوتی ہے، اس کو مکس کر کے اور کسی بھی ٹیلی ویژن چینل کے لیے، نیوز چینل کے لیے اس بلیٹن کو تیار کرنے میں مدد دیتا ہے. تو اس طرح سے ان کی تمام ورکنگ چلتی ہے، اور یہ کمپائلیشن آف نیوز بلیٹن میں رپورٹر از دی بیسک سورس. تو رپورٹر کی امپورٹنس نیوز چینل میں بہت زیادہ ہے، اور فرسٹ آف آل دے آر ناٹ دی ہائرڈ پرسن، دے آر ناٹ دی میک شفٹ امپلائز. وہ لوگ جو بھی ہیں وہ آپ کے پیٹنٹ سورسز ہیں، وہ آپ کے پے رول پر ہیں، اور دی موسٹ سوٹیبل اینڈ دی موسٹ ریلائبل سورس فار اینی نیوز چینل دیٹ از اے رپورٹر. اور اس کے بعد ہم نے کورسپونڈنٹس کی بھی جیسے بات کی تھی وہ بھی ہیں، اور مختلف نیوز ایجنسیز ہیں جہاں سے آپ مختلف سورسز سے جو خبریں آپ حاصل کرتے ہیں. بٹ دی بیک بون، دی آئیز اینڈ دی ایئرز آف آ نیوز چینل از اے رپورٹر. اب وٹ از دی ورکنگ اسٹائل اور وٹ از دی ایکٹیویٹی آف اے رپورٹر؟ لیٹس ڈسکس ون بائی ون کہ وٹ اے رپورٹر ڈز. سب سے پہلے تو رپورٹر کی ہم کچھ کوالٹیز کی بات کرتے چلیں. رپورٹر جو ہے نارملی اسی فیلڈ کی انہوں نے کوالیفیکیشن حاصل کی ہوتی ہے، اور وہ عام طور پر جو ہے میڈیا اسٹڈیز کے حوالے سے، میس کمیونیکیشن کے حوالے سے، جرنلزم کے حوالے سے ان کی ڈگریز ہوتی ہیں، اور اسی میں وہ کوالیفائڈ ہوتے ہیں. ان میں سے کچھ ہمارے ہاں جیسے آج کل اسپیشلائزیشن ہے، کچھ لوگوں نے الیکٹرانک میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں، ایڈورٹائزنگ ہے، ہمارے پاس پبلک ریلیشنز ہے، اور ریسرچ ہے. یہ تمام ہمارے پاس مختلف فیلڈز ہیں جن میں رپورٹرز جو ہوتے ہیں اسپیسیفائڈ ان کی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں. اور پھر فردر رپورٹنگ کے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو رپورٹنگ میں بھی ہمارے پاس انفارمیٹیو رپورٹنگ ایک طرف ہے جہاں پہ صرف آپ نے مختلف جو ایونٹس ہوتے ہیں انہیں کور کرتے ہوئے ان کی انفارمیشن آپ نے اپنے نیوز چینل کو دینی ہوتی ہے تاکہ وہ عوام الناس تک پہنچائی جا سکے. پھر انویسٹیگیٹو رپورٹنگ بھی ہوتی ہے، اور کچھ رپورٹر ایسے بھی ہیں جو انویسٹیگیٹو کے جو ہے رپورٹس جو ہیں ان پر ہی کام کرتے ہیں. تو اس حوالے سے مختلف ان کے فنکشنز ہیں، اور وٹ دے ڈو، دے آر ہیونگ ڈفرنٹ کائنڈ آف ایکٹیویٹیز، ڈفرنٹ کائنڈ آف رسپانسبلٹیز. سب سے پہلے تو تمام اخبارات کا نیوز ڈیسک ہو یا اخبارات کی رپورٹنگ ٹیم ہو، خاص ٹیلی ویژن کی ہو، تو وہاں پر صبح چیف رپورٹر یا چیف نیوز ایڈیٹر کی جو موجودگی میں ایک عدد میٹنگ ہوتی ہے، اور اس میٹنگ میں اس روز شہر میں اور ملکی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں کہیں بھی مختلف ایونٹس وقوع پذیر ہو رہے ہیں، مختلف واقعات ہو رہے ہیں، مختلف سرگرمیاں طے پا رہی ہیں، وہاں پر اس کے بارے میں ایک پوری ڈیٹیل ان کے پاس انویٹیشنس ہوتے ہیں، اور ان انویٹیشنس کو سامنے رکھتے ہوئے اور
جو رپورٹرز ہوتے ہیں ان کی اسپیشلٹی یا ان کی جو جس ایریا میں ان کے زیادہ سورسز ہیں، جس ایریا میں ان کا زیادہ کام ہے، اس کے مطابق ان کو اسائنمنٹس دی جاتی ہیں. تو صبح کی میٹنگ میں ایک تو یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کل جو ہم نے نیوز بلیٹن مختلف بنائے اس میں کوئی خبر ایسی تو نہیں تھی جو باؤنس ہوئی، کوئی خبر غلط تو نہیں گئی، اور سارا وہ اس کے بارے میں ایک ڈی بریفنگ ہوتی ہے یسٹرڈیز پرفارمنس، اور دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کا ازالہ کیا جائے، اور اگر کوئی چیز جو ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں طے پائی، اچھے طریقے سے آن ایئر نہیں جا سکی، تو اس میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے. اور ہمارے ہاں جو مختلف نیوز سٹوریز ہوتی ہیں، جو ڈیولپنگ سٹوریز ہوتی ہیں، ان میں فالو اپ سٹوریز کا بھی رجحان ہے کہ کسی بھی ایشو پر، کسی بھی ایونٹ پر جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کے بارے میں جو مسلسل ایک کنٹینیول جو ہے پریکٹس ہوتی ہے، اس میں اپڈیٹس ملتی رہتی ہیں. تو فالو اپ سٹوریز بھی جو ہوتی ہیں وہ بھی ایک کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ کسی بھی ایونٹ پر جو بھی کام ہو چکا ہے اس میں فردر ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں بھی جانا جاتا ہے. تو اس طرح جو نیوز ایڈیٹر ہے یا جو چیف رپورٹر ہے کسی بھی نیوز چینل کا، وہ مختلف رپورٹرز کو اس دن کے حوالے سے اور پھر اپنی ٹیکنیکل فیسلٹیز کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے وہ مختلف ڈیوٹیز اسائن کرتا ہے. پاسبل ہے کہ رپورٹرز کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے ایک چینل میں، اور ان کے پاس اتنی جو ہے کیمرہ کرو یا پروڈکشن ٹیم اتنی نہیں ہے، تو پھر مختلف پروڈکشن ٹیمز جو ہوتی ہیں وہ موو کرتی ہیں اور رپورٹرز کو جوائن کرتی ہیں. کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی ایک رپورٹر کا کسی پرٹیکولر ایونٹ پر موجود رہنا ضروری ہوتا ہے، لیکن جہاں تک اس کی فوٹیج کا تعلق ہے تو یہ آپ کوئی آئی وٹنس اکاؤنٹ نہیں دے رہے ہوتے، آپ کو صرف گلمسز چاہیے ہوتی ہیں، آپ کو ایک پرٹیکولر فوٹیج چاہیے ہوتی ہے. وہ اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ چند منٹس میں ہو سکتا ہے، خواہ وہ فنکشن کئی گھنٹوں پر محیط ہو. تو آپ کے جو نیوز ٹیم ہے اس میں جو آپ کا پروڈکشن کرو یا کیمرہ کے لوگ ہیں، دے کیپ آن موونگ فرام ون وینیو ٹو اندر وینیو. رپورٹرز آر آلریڈی دیئر، دے کوآرڈینیٹ ود دیم، اور اس حوالے سے وہ کوئی بھی ایونٹ جو کور کر رہے ہیں وہ اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن ملتی ہے. اور پھر کیونکہ وہ سب کچھ آپ نے اپنی موجودگی میں ریکارڈ کروایا ہے، آپ نے شوٹ کیا ہے ایز اے پروڈیوسر، ایز اے نیوز پروڈیوسر یو کین سے، اور دین یو کین برنگ دوز چنکس، وہ آپ لاتے ہیں اور اس کو آپ ایڈٹ کر کے اور اس میں اپنا وائس اوور بھی شامل کرتے ہیں. اس طرح سے جو مختلف رپورٹس ہیں ان کو تیار کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو رپورٹر کی جو فنکشنز ہیں، جو ذمہ داری ہیں، اس میں اس نے مختلف جو رسپیکٹو بیٹس ہیں اس میں جانا ہے، اس نے وہاں موو کرنا ہے. اگر ایک شخص ہیلتھ رپورٹنگ کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی ہاسپٹلس میں کیا کچھ ہو رہا ہے، منسٹری آف ہیلتھ کیا کر رہی ہے، ہمارے ہیلتھ کے جو ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کس چیز کے نئے پروجیکٹس کون سے لا رہے ہیں، اور عوام کے لیے ان کی فردر جو ہے کیا چیزیں ایسی ہیں جو وہ پیش کرنے جا رہے ہیں. اس حوالے سے وہ جو رپورٹر ہے وہ صبح آتا ہے نیوز ڈیسک پر، اسے ایک رجسٹر موجود ہوتا ہے، اور اس رجسٹر میں مختلف انویٹیشنز بھی ہوتے ہیں. شہر میں جو تقریبات ہو رہی ہیں، جو سیمینارز ہو رہے ہیں، جو کانفرنسز ہو رہی ہیں، جو سمپوزیمز ہو رہے ہیں، ان تمام کے بارے میں وہاں ڈیٹیل موجود ہوتی ہے. اور ایک چیز بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے ڈیسیژن. اور ڈیسیژن عام طور پہ یہ چیف نیوز رپورٹر کا ہی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے تمام حالات کو دیکھتے ہوئے اور شہر کے واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے پریورٹیز سیٹ کرنی ہے کہ آپ کو آج سب سے زیادہ اہم جو اسائنمنٹس ہیں آپ کی وہ کون کون سی ہیں، اور انہی کو آپ لکھ لیتے ہیں. لکھنے کے بعد آپ اسی کو ٹائم مینیج کر کے مختلف اپنی ٹیمز کو آپ ان جگہوں پر بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد آپ ان سے کوآرڈینیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور اس حوالے سے دے کیپ آن موونگ فار دی ریکارڈنگ اینڈ فار دی شوٹنگ آف ڈفرینٹ وینیوز. مختلف جو فنکشنز ہو رہے ہیں ان کے بارے میں وہ معلومات بھی اکٹھی کرتے ہیں، اور اس پروڈکشن ٹیم کو جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کا ایک رپورٹر ہی ہوتا ہے. اور اس حوالے سے وہ اس وینیو پر موجود ہے اور اس نے بتانا ہے کہ جی یہاں پر کون کون سے اہم لوگ ہیں جن کے کامنٹس ہمیں ریکارڈ کرنے ہیں، جن کی گفتگو جو ہے وہ ریکارڈ کرنی ہے، اور وہ خبر کی صحت پر اثر ڈال سکتی ہے.
اس حوالے سے مختلف جو ارینجمنٹس ہوتی ہیں وہ ساری ایک نیوز رپورٹر کرتا ہے. اس میں آپ کا کوآرڈینیشن بھی آ جاتا ہے اس پرٹیکولر وینیو پر. جو بھی وہاں پر موجود ہے رسپانسبل پرسن, آپ اس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. آپ کا وہاں پہنچنا, آپ کا وہاں پر جتنا بھی میٹیریل وہاں اویلیبل ہے, ریٹن فارم میں ہے, ویژول فارم میں ہے, اس حوالے سے وہ میٹیریل بھی آپ نے گیدر کرنا ہے. کیونکہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو وہاں پر کہی گئی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بلیک اینڈ وائٹ تحریری شکل میں موجود ہیں, اور وہ آپ کی رپورٹ کے اندر جہاں آپ نے اعداد و شمار استعمال کرنے ہیں, جہاں پہ آپ نے فیکٹس اینڈ فگر کوٹ کرنے, وہاں پر آپ کو ان کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. تو اس حوالے سے ایک رپورٹر کو ویجیلنٹ رہنا ہوتا ہے کہ جب بھی وہ کسی ایونٹ کی ریکارڈنگ کے لیے جا رہے ہیں, کسی ایونٹ کو کور کرنے کے لیے جا رہے ہیں, کسی بھی نیوز کوریج کے لیے جا رہے ہیں, تو دے شوڈ آلسو ناٹ اونلی ڈیپینڈ کہ وہاں پر کسی پروجیکٹ پہ بات ہو رہی ہے, کسی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے, کسی نئی تعمیر شدہ سڑک کا افتتاح ہو رہا ہے, تو اس پر لاگت کتنی آئی ہے, اس پہ ماضی میں جو صورتحال کیا تھی, کہ کیا اس روڈ کی افادیت کیا ہے, اس کے بننے سے کتنی آبادی کو فائدہ ہوگا. تو یہ تمام جو ریلیونٹ فیکٹس ہیں یہ بھی آپ نے دینے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ کی جو سٹوری ہوتی ہے, آپ کی جو نیوز ہوتی ہے, وہ باقی جو آپ کے کنٹمپریری چینلز ہیں, جو آپ کے ہم اثر جو مختلف نیوز آرگنائزیشنز ہیں, ان سے آپ کو جو ہے ڈفرینشیٹ کرتی ہے. آپ اس میں کوئی نئی بات سامنے لاتے ہیں, کوئی انویسٹیگیشن آپ سامنے لاتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ نے خیال کرنا ہے کہ یو ہیو ٹو ڈگ آؤٹ اے نیوز. آپ نے خبر ڈھونڈ کر نکالنی ہے. اور اس سے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ اے رپورٹر, ایک اچھا جو رپورٹر ہوتا ہے, ہی شوڈ ہیو نوز فار نیوز, کہ ہی شوڈ اسمیل دی نیوز, کہ خبر جو ہے وہ کہاں موجود ہے, کس سورس کے پاس ہے, اور وہ مختلف لوگوں سے بھی اس کا انٹریکشن ہوتا ہے, وہ مختلف لوگوں سے ملتا بھی ہے. اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پالیسی بنا رہے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے پالیسی بن رہی ہے, کچھ لوگ ایسے ہیں جو پالیسی امپلیمنٹ کر رہے ہیں. تو ڈفرینٹ ایریاز ہیں وہاں پہ, ڈفرینٹ جو کائنڈ آف پبلک آپ کو ملتی ہے, اور آپ ہر ایک کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ اپنی رپورٹ میں شامل کرتے ہیں, تاکہ آپ کی رپورٹ جو ہے وہ ان بائسڈ ہو, ان انکلائنڈ ہو, اس میں کوئی بائسنس نہ ہو. اور اسی کو ہم آبجیکٹیو رپورٹنگ کہتے ہیں. آبجیکٹیو رپورٹنگ سے مراد کہ جس میں آپ نے امپارشل رہ کر, آپ نے غیر جانبدارانہ رپورٹنگ کی ہے, آپ نے جو حقائق تھے وہی حقائق آپ نے عوام الناس کے سامنے پیش کیے ہیں, اور اس میں جو چیز آپ کو حقیقت کے قریب نظر آئی وہی آپ نے فالو کی. آپ نے اس میں اپنی طرف سے یا اپنے جو آپ کا ذاتی رجحان ہے اس کو شامل نہیں کیا, آپ نے اس خبر کو انفلوئنس نہیں کیا, یا آپ نے اس میں کسی ایسی بات کو شامل نہیں کیا جو کسی ایک خاص گروپ کے بارے میں, کسی ایک خاص فرد کو فائدہ پہنچاتی ہو, یا کسی ایک خاص موقف کو وہ سیکنڈ کرتی ہو, اس کو ایڈوکیٹ کرتی ہو. تو ایسا نہیں ہے. آپ جتنے زیادہ آبجیکٹیو رہیں گے اتنی ہی زیادہ آپ کی رپورٹنگ جو ہے وہ اتھینٹک سمجھی جائے گی. تو اس حوالے سے مختلف جگہوں پر جب آپ جا رہے ہیں تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس میں اپنا جو پرسنل آپ کا انٹرسٹ ہے, یا ایون آپ ایز اے پرسن آپ کی کسی پارٹی سے ایفیلیشن بھی ہو سکتی ہے, آپ کسی جو ہے مکتبہ فکر سے آپ کا تعلق ہو سکتا ہے, آپ کسی آرگنائزیشن کے لیے ہمدردی رکھ سکتے ہیں, لیکن یہ باتیں جو آپ کی ذات تک محدود ہیں یہ آپ کی رپورٹ میں ان کی عکاسی نہیں ہونی چاہیے. دیز مسٹ ناٹ ریفلیکٹ وٹ یو آر رپورٹنگ. اور اس طرح جہاں مختلف ہم نے بات کی کہ کانفرنسز ہوتی ہیں, سیمینارز ہوتے ہیں, سمپوزیم ہوتے ہیں, ورکشاپس کنڈکٹ کرائی جاتی ہیں اداروں کی طرف سے, وہاں پر مختلف پریس کانفرنسز بھی ہوتی ہیں جہاں, اور میڈیا بریفنگز بھی ہوتی ہیں. پریس کانفرنس عام طور پہ کسی بھی ایونٹ کے بارے میں, جب کوئی لانچ ہو رہا ہے, وہ کوئی نیا پروجیکٹ ہو سکتا ہے, وہ کسی بک کی لانچنگ سیرمنی ہو سکتی ہے, میوزک انڈسٹری میں کوئی نیا البم لانچ ہو سکتا ہے, اور ایون پریس کانفرنس کسی بھی ایشو پہ ہو سکتی ہے جو ریسنٹلی جنریٹ ہوا ہے, اور اس کے بارے میں کوئی ایک پرٹیکولر گروپ, ایک پرٹیکولر جو پارٹی ہے وہ کلیریفیکیشن دینا چاہتی ہے. تو اس میں آپ پریس کانفرنس کنڈکٹ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں. اب عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جیسے مختلف وینیوز ہیں, پرنٹ میڈیا میں دیکھیں تو ہمارے یہاں پریس کلبز ہیں, اور پریس کلب میں مختلف جو آرگنائزیشنز ہیں, دے انوائٹ ڈفرینٹ رپورٹرز فرام دی نیوز پیپرز, فرام دی ڈفرینٹ نیوز چینلز ایز ویل. ان کو انویٹیشنز دیے جاتے ہیں اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ دس از دی ٹائم, دس از دی وینیو, اور دس از دی ایشو, اور دس از دی ٹاپک آن وچ
کلیریفیکیشن از ٹو بی میڈ اینڈ انفارمیشن از ٹو بی گیون. اور کوئی بھی جو ڈیولپمنٹ ہے کسی بھی ایشو کے بارے میں، وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا موقف ہو سکتا ہے، الیکشن کے لیے ان کا دیا جانے والا مینیفیسٹو ہو سکتا ہے، اس پارٹی کے اندر جن لوگوں نے شرکت کی ہے ان کے بارے میں کوئی بات ہو سکتی ہے، اور وہ پارٹی جو ہے وہ اپنے الیکشنز کے حوالے سے، اپنی کیمپین کے حوالے سے جو کیا کیا پالیسیز لے کر سامنے آ رہی ہے اس کی اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے. دس پریس کانفرنس کین بی بائی اے کارپوریٹ سیکٹر، کسی ملٹی نیشنل کمپنی کی طرف سے ہو سکتی ہے جو اپنی پروڈکٹ لا رہی ہے، اس پروڈکٹ کی کیا اسپیسیفیکیشنس ہیں اور وہ باقی ایگزسٹنگ پروڈکٹ سے کس طرح بہتر ہے، اور جو کنزیومرز پوائنٹ آف ویو سے ان کو اس پروڈکٹ کے خریدنے کے کیا کیا فوائد ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ وہاں پر موجود ہوتی ہیں. اب پریس کانفرنس ہے، خواہ وہ کوئی میڈیا بریفنگ ہے، کسی بھی ایشو کے متعلق کوئی انہوں نے انفارمیشن دینی ہے، کیونکہ مور اور لیس دیز آر دی سیم تھنگس. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب میڈیا بریفنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کوئی بھی ایشو ہے اس کو کلیریفائی جب کوئی ادارہ کرتا ہے تو اس کو میڈیا کو بریف کرنا پڑتا ہے. پریس کانفرنس کوئی اپ کمنگ انفارمیشن کے بارے میں ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس میں وینیو پر جاتے ہیں، آپ کی جو ہوسٹ ایجنسی ہے یا جن لوگوں کا وہ ایونٹ ہے، آپ وہاں پر ان سے رابطہ کرتے ہیں، ان کے آرگنائزرز جو ہیں ان سے ملتے ہیں، آپ ان سے مختلف نام جو ہیں جو اس پرٹیکولر پریس کانفرنس میں اہم ہیں یا اس میڈیا بریفنگ کے حوالے سے وہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز کے سی ای اوز بھی ہو سکتے ہیں، ان کے مارکیٹنگ مینیجرز ہو سکتے ہیں. اگر ہم کوئی پریس کانفرنس دیکھ رہے ہیں تو اس پریس کانفرنس میں جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، جو ان کے جنرل سیکریٹریز ہیں، جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ ہو سکتے ہیں، ان کے پوائنٹ آف ویو آپ لے سکتے ہیں. اور پھر یہی بات ہے کہ ہاؤ یو ہیو ٹو بی ڈفرینٹ، ہاؤ یو ہیو ٹو بی یونیک، دیٹ از یور پرسنل ایفرٹ. وٹ آل از بینگ سیڈ in that press conference, what all is being briefed in that briefing, that is going to all the reporters. وہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں، if they are from the electronic media, they are recording it. آپ کے پاس ویڈیو ٹیپس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس آڈیو ٹیپ ریکارڈر بھی موجود ہوتا ہے، تاکہ اگر سوئفٹ آپ کی رائٹنگ نہیں ہے، اگر آپ زود نویس نہیں ہے، تیزی سے چیزیں نہیں لکھ سکتے، although that is again a positive point of a reporter that he should be very quick at writing. اور جتنے بھی پوائنٹس ہیں انہیں جاٹ ڈاؤن کرنا، انہیں لکھنا اس کے حوالے سے. اور پھر وہ لکھنے کا آپ کو یہ بھی ایک فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ مختلف پوائنٹس لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو ایشوز آپ کے سامنے آتے ہیں، آپ کے کویشچنز آتے ہیں. تو جب ایک بریفنگ ختم ہوتی ہے، اس کے بعد جہاں کویشچن آنسر سیشن ہوتا ہے، تو وہاں پر جو آپ نے ہوم ورک وہاں بیٹھ کر کیا ہے اس ایشو کے بارے میں، اس پروجیکٹ کے بارے میں جو آپ کے سوالات بنتے ہیں، اس کے بارے میں آپ ان سے کوئی سوالات پوچھ بھی سکتے ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو مزید کلیئر بھی کر سکتے ہیں. اور اس میں اگر کوئی اختلافی پہلو ہے، کیونکہ نیوز کانفلکٹ سے نکلتی ہے، ہم نے یہی بات پہلے بھی کی تھی کہ جہاں کانفلکٹ ہوگا، جہاں پر وہاں پر ہیومن انٹرسٹ زیادہ ڈیولپ ہوگا، اور اس حوالے سے آپ کو نئی چیز سامنے نظر آئے گی. تو آپ اگر اپنی سٹوری کو ڈفرینٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اٹ شوڈ ناٹ بی اے روٹین نیوز، تو آپ نے مختلف فیکٹس جو ہیں وہ فائنڈ کرنے ہیں، مختلف آپ نے چیزیں ڈگ آؤٹ کرنی ہیں، اور تبھی آپ اپنی رپورٹ کو منفرد بنا سکتے ہیں. تو اس حوالے سے جب بھی آپ کسی پریس کانفرنس میں جا رہے ہیں تو جہاں آپ کے پاس تمام کیمرہ کرو موجود ہے، بٹ اگین دی ہول پریس کانفرنس، یور لاجسٹکس، یور ٹیکنیکل فیسلٹیز دے ڈو ناٹ الاؤ دیٹ یو شوڈ کور دی ہول ایونٹ. آپ اس میں سے صرف گلمسز ہی آپ نے ریکارڈ کرنی ہوتی ہیں، باقی تمام چیزیں وہ ایک رپورٹر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے، جو باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں، اور وہ ساری جو لانی ہے تحریر میں، وہ ایک رپورٹر کا کام ہے. اور وہاں آپ کو جو بھی ریٹن میٹیریل مل رہا ہے، وہ اس پروڈکٹ کے بارے میں بروشر ہو سکتا ہے، وہ اس پروڈکٹ کے بارے میں مزید جو مارکیٹنگ اور سیلز کے جو مختلف ہمارے پاس پبلسٹی میٹیریل ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی پارٹی کا جو ہے مینیفیسٹو ہے ریٹن فارم میں وہ موجود ہو سکتا ہے، جس کو آپ نے اپنی رپورٹ کا حصہ بنانا ہو. وہ کوئی ڈاکومنٹ ہو سکتی ہے جس کی اتھینٹسٹی ہے، کوئی اتھینٹک ڈاکومنٹ ہے، اور آپ نے جب وہ خبر بنانی ہے یا خبر پیش کرنی ہے تو اس میں وہ پروف کے طور پر آپ کے پاس موجود ہو، تاکہ جو باتیں آپ کسی کی بہاف پر، کسی آرگنائزیشن کی بہاف پر کہہ رہے ہیں، وہ آپ کے پاس ریکارڈ پر موجود ہو کہ یہ باتیں انہی کے ترجمان نے یا انہی کے پریزیڈنٹ نے یا ان کی کسی ذمہ دار شخصیت نے ہی کہی ہیں،
اور اس حوالے سے جب آپ اس ایونٹ کو رپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک سیفٹی بھی ہے، اور آگے یہ پوائنٹ آف ویو اس ادارے کا، اس نیوز چینل کا نہیں، بلکہ یہ موقف انہی لوگوں کا ہے جنہوں نے یہ بات کی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کو پریس کانفرنسز میں، آپ کو میڈیا بریفنگس میں ایز اے رپورٹر جو ہے آپ کو بہت شارپ رہنا پڑتا ہے، بہت کوئک رہنا پڑتا ہے، اور تب ہی آپ رپورٹرز کی کمیونٹی میں بھی اور اپنے چینلز کی بھی، جو اس وقت ایک ریس چل رہی ہے، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے مختلف چینلز کی، اور فوری طور پہ اس چیز کی جو ہے جدوجہد کی جاتی ہے کہ ہو از گوئنگ ٹو بریک دا نیوز، ہو از گیونگ دی نیوز ایٹ فرسٹ، سب سے پہلے کون خبر دے رہا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ سارا کریڈٹ کسی بھی نیوز چینل کے بارے میں، اس کی اتھینٹسٹی کے بارے میں، اس کے میسج کی کلیئرٹی کے بارے میں، اور اس کی جو فوری طور پہ خبر دینے کی جو صلاحیت ہے، وہ سب کی سب اس بات کا انحصار کس پر ہے؟ اس کے رپورٹر پر۔ اور یہی بات ہے کہ رپورٹر جو ہوتے ہیں یہ ڈیپ روٹڈ ہوتے ہیں سوسائٹی میں بھی، ان کے سورسز بھی ہوتے ہیں، اور یہ انٹریکشن ان کا بہت زیادہ رہتا ہے۔ اب اس حوالے سے یہ لوگ جو ہیں اس پرٹیکولر ایشو میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس میں ان کو ساری خبریں جو ہیں ان کو کئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں، اور یہاں بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کی فرینڈشپ ڈیولپ ہو جاتی ہے مختلف آرگنائزیشن کے جو میڈیا ایڈوائزرز ہیں، جو ان کے پریس سیکریٹریز ہیں، یا ان کے جو پبلک ریلیشنز آفسرز ہیں، ان کے ساتھ آپ کی ایک مینٹل ہارمنی ہوتی ہے، اور پھر جب آپ کی ان کے ساتھ ڈسکشنز ہوتی ہیں، وہ اپنے ادارے کے بارے میں کوئی بات آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں، کوئی پالیسی نہیں آ رہی ہے، اور اگر کوئی امپلائیز جو ہیں ان کی کوئی ڈیمانڈس ہیں، آرگنائزیشن ان کو کس طرح رسپونڈ کر رہی ہے، اور اگر کوئی لیبر لاس کا کوئی ایشو ہے، کوئی پے انکریز کا ایشو ہے، کوئی بونس کا معاملہ ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں رپورٹرز اور اس آرگنائزیشن کے جو میڈیا پریکٹیشنرز ہیں دے ڈسکس، لیکن اس میں ایتھیکلی ون تھنگ از کیپٹ ان مائنڈ کہ اگر ایک جو آپ کا سورس ہے، جو آپ کا وہاں پر پبلک ریلیشن آفیسر موجود ہے، اف ہی اور شی سیز کہ دس از آف دی ریکارڈ، یہ بات جو ہے یہ میں صرف آپ کی انفارمیشن کی یا اس رپورٹر کی اطلاع کے لیے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، لیکن یہ چیز نشر نہیں کرنی ہے، یہ چیز جو ہے وہ ایک خبر کی شکل میں نہیں آئے، اس حوالے سے رپورٹر کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو اگر آپ ادارے کے بنیاد پر، ادارے کے موقف کے طور پر آپ چھاپ دیتے ہیں تو اس میں حرج نہیں، اور جو چیزیں آف دی ریکارڈ ہیں وہ ان کو آف دی ریکارڈ ہی رہنے دیں، اور رپورٹر بھی ہیں دے ابائڈ بائی، کیونکہ اگر آپ نے مختلف سورسز ڈیولپ کیے ہیں، اگر آپ ان سورسز کے ساتھ اچھے طرح سے چلیں گے تو یو ول ہیو اے لانگ رن، ان سے ساتھ تعلقات آپ کے بہتر ہوں گے، اور اسی طرح آپ جو ہے ان سے زیادہ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اور آپ کے جو سورس ہے اس کے درمیان کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز میں کمی آ گئی ہے، اور اس حوالے سے کوئی ایسی غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے، تو پاسبلی یو کین لوز اے سورس، اینڈ ونس یو لوز اے سورس ڈیفینیٹلی یو ایز اے آرگنائزیشنل ممبر آف اے نیوز چینل، یور چینل کین بی اے لوزر، اور آپ ہو سکتا ہے کہ کسی خبر کے معاملے میں پیچھے رہ جائیں۔ تو اس حوالے سے رپورٹر کی ایک یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جہاں جہاں اس کے کانٹیکٹس ہیں وہ انہیں ریفریش بھی کرتا رہے، وہ ملتا بھی رہے، کیونکہ جب بھی رپورٹرز نکلتے ہیں مختلف بیٹس میں تو وہ اپنے ایریاز میں جاتے ہیں، جو کورٹ رپورٹر ہے وہ کورٹ میں جا رہا ہے، جو ہیلتھ کا رپورٹر ہے وہ مختلف ہاسپٹلس میں جا رہا ہے، جو ایجوکیشن رپورٹر ہے وہ اپنی بیٹ میں جا رہا ہے، وہ کالجز میں، انسٹیٹیوشنس میں جا رہا ہے، کیونکہ ہم نے بیٹس کے بارے میں بات کرنی کہ وہ کون کون سے ایریاز ہیں جہاں پر رپورٹرز جاتے ہیں۔ ہم اپنے اپ کمنگ لیکچرز میں ان کے بارے میں بات کریں گے، آج ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ رپورٹر ان ایریاز میں جا کر کون کون سے فنکشنز پرفارم کرتا ہے۔ تو رپورٹر ہمارے ہاں ایسے ایکسپرٹ رپورٹر بھی ہیں جو وینیو پر موجود خبر تیار کرتے ہیں۔ مختلف طریقے ہیں آپ کے خبر تیار کرنے کے۔ آپ ایک پریس کانفرنس میں موجود ہیں اور ایک میڈیا بریفنگ چل رہی ہے، آپ پوائنٹس اگر لے رہے ہیں، آپ مختلف پوائنٹس نوٹ کر رہے ہیں، اور دین یو ریٹرن ٹو یور آفس، آپ آتے ہیں بیٹھ کر ان پوائنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ مختلف جو ہے اس کے اینگلز دیکھتے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی خبر باقی جتنے بھی نیوز چینلز ہیں ان سے کس طرح مختلف ہو سکتی ہے۔ کچھ آپ نے انٹریکٹ کیا ہے وہاں پر لوگوں سے،
آپ وہاں کے امپلائز سے ملے ہیں، آپ وہاں پہ اگر کوئی ایسے لوگ تھے جو اس کانفلکٹ کا حصہ تھے یا اس میں وہ افیکٹس تھے، آپ نے ان کے بھی پوائنٹ آف ویو لیے ہیں، تو وہ تمام چیزیں آپ سامنے رکھتے ہوئے آپ انہیں بناتے ہیں. لیکن جہاں کوئی بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے وہاں پہ آپ نے رپورٹنگ کرنی ہوتی ہے، تو عام طور پہ یو جسٹ کیپ آن واچنگ، کیپ آن آبزرونگ دا تھنگس، یو رائٹ اٹ ڈاؤن ان دا شیپ آف اے نیوز، اور آپ اس کو فوری طور پر وہاں پر جو آپ کے پاس کمیونیکیشن کی فیسلٹیز موجود ہیں، آپ کے پاس فیکس ہو سکتا ہے، آپ کے پاس ای میل ہو سکتا ہے، آپ اسے جو ہے اپنے جو نیوز چینل ہے اس کو آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں، آپ اسے فیکس بھی کر سکتے ہیں. اور آج کل جیسے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے، موبائل فون از دیئر، اف یور فوٹیج ڈز ناٹ ریچز ان ٹائم، تو دیر از اے پاسبلٹی کہ آپ کا جو نیوز چینل ہے دے کال یو، اور وہ آپ کی تصویر پر اسکرین کے ساتھ آپ کی آواز سنوا سکتے ہیں، اور وہ اس بیپر کی شکل میں آپ سے اس پرٹیکولر جو بھی ایونٹ جس کو آپ کور کر رہے ہیں وہاں پر اس کا جو احوال ہے وہ آپ سے لے سکتے ہیں کہ جی اس وقت آپ کس وینیو پر موجود ہیں، یہاں پر کیا ہو رہا ہے، اور اس کے بارے میں آپ پورا جو آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں آپ انہیں بیان کر سکتے ہیں. اور جب فوٹیج جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ہمارے یہاں جو فیڈ کا سلسلہ تو ایسا نہیں ہے کہ ود ان سٹی آپ نے جہاں ریکارڈ کیا ہے وہاں سے آپ فوری طور پہ اپنے چینل کو پہنچائے. عام طور پہ ٹیپس ہی ہوتی ہیں، اور وہ ٹیپس جو ہیں جب تک پہنچتی ہیں پھر وہ ایڈٹ ہوتی ہیں، ایڈٹ ہونے کے بعد اس میں مزید چیزیں شامل ہوتی ہیں اور وہ پھر آن ایئر بھیجنے کے قابل ہوتی ہیں. اس حوالے سے ہمارے یہاں بیپر کا استعمال بھی بہت زیادہ ہے آج کل، کہ رپورٹر کی آپ تصویر جو ہے وہ اپنی اسکرین پر دکھا رہے ہیں، ٹیلی فون پر اس سے بات کر رہے ہیں، اور وہاں موقع پر موجود جو افراد موجود ہیں ان سے بھی جو آپ نے دیکھا ہوگا مختلف نیوز چینلز پر ہمارے جو منسٹرز ہیں، ہمارے جو سیلیبریٹیز ہیں، ہمارے جو اس ایشو کے بارے میں جو ایکسپرٹس ہیں ان سے بات کرنے کے لیے ٹیلی فون کی سہولت بھی آج کل موجود ہے، وچ از این انسٹنٹینیس سورس ٹو ڈسیمینیٹ اے نیوز، اور اس کے بارے میں کوئی بھی پوائنٹ آف ویو اگر آپ نے پیش کرنا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ نیوز آپ نے بنا لی، اور آپ جب آئے تو اس نیوز کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ آج کے بلیٹن میں آپ کو جو ہے کون سے ایشوز ہیں جن کو آپ نے سامنے رکھنا ہے. نیوز ایڈیٹر موجود ہے، اینڈ یو ہیو اے بلک آف نیوز، آپ کے پاس ریٹن فارم میں بہت ساری خبریں موجود ہیں. اب یہاں پر جو ہے وہ آپ کے ایک نیوز ایڈیٹر کی جو ہے رسپانسبلٹی اسٹارٹ ہوتی ہے ٹو ڈیسائیڈ وٹ شوڈ گو آن ایئر، اور پھر جتنی بھی خبریں ہیں ان کی کیا طوالت ہوگی، ان کی کیا لینتھ ہوگی، اس کے حوالے سے اس میں جو ایڈیٹنگ ہونی ہے، اگر کوئی خبر موجود ہے وہ آپ کے پاس کسی سورس سے آئی ہے، کسی ایجنسی سے آپ نے لی ہے، تو اس میں سے کتنا پورشن ایسا ہے جو آپ اپنے نیوز بلیٹن کا حصہ بنا سکتے ہیں. تو رپورٹر کو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جو آپ رپورٹ بنا رہے ہیں وہ ٹائم کے حساب سے ایسی ہو کہ اٹ شوڈ بی اکاموڈیٹڈ انٹو اے نیوز بلیٹن پراپرلی. یہ نہ ہو کہ وہ اس میں جب آپ کا نیوز بلیٹن کا ٹائم کم ہے، آپ کی رپورٹ جو ہے وہ ایکسیڈ کر رہی ہے، تو اس حوالے سے آپ نے ویژولس کو بھی دیکھنا ہے. آپ نے اگر اس پہ کوئی نریشن دینی ہے، نریشن بھی اس طرح ہوتا ہے کہ کئی جگہ پر تو آپ وینیو پر موجود ہیں اور آپ نے وینیو پر ہی سے جو کچھ آپ نے بولنا ہے وہ فی البدیہہ آپ نے فوری طور پہ وہاں پر بول دیا ہے. لیکن جب آپ کسی رپورٹ کا یا کسی نیوز کے بارے میں فالو اپ دے رہے ہوتے ہیں اور آپ نے کوئی چیز نئی ڈگ آؤٹ کی ہوتی ہے، کوئی نیا فیکٹ فائنڈ کیا ہوتا ہے، آپ نے کچھ انویسٹیگیٹ کیا ہوتا ہے، تو تب آپ اس کو ایک نارمل نیوز رپورٹ کی طرح پیش نہیں کرتے، بلکہ آپ اسے ایک ڈاکومنٹری، چھوٹی سی ڈاکومنٹری بنا کر یا ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ بنا کر پیش کرتے ہیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بہت ساری فوٹیج موجود ہوتی ہے. آپ نے جب اس وینیو پر آپ گئے، آپ نے دیکھا کہ اگر کوئی حادثہ ہوا ہے، کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہے جس میں کچھ جانیں ضائع ہوئی ہیں، اور آپ اس کے پھر آفٹر ایفیکٹس دیکھنا چاہتے ہیں، اس میں کون کون سے لوگ متاثر ہوئے ہیں، پھر ان لوگوں کا تعلق کہاں کہاں سے تھا، اور پھر اس میں آپ ہیومن ایلیمنٹ ڈالنے کے لیے اس میں جب آپ دیکھتے ہیں آپ کہ اس پہ اگر کوئی لوگ جو ہیں زخمی ہوئے ہیں یا جو لوگ جو ہیں وہ جہاں باک ہوئے ہیں، پھر ان کے جو لواحقین ہیں ان پر کیا بیت رہی ہے، اس حوالے سے آپ مختلف اس میں چیزیں شامل کرتے ہیں. تو اس میں آپ نے انویسٹیگیٹ جب کیا ہوتا ہے تب آپ اس کو ایک چھوٹی سی منی ڈاکومنٹری کے طور پہ پیش کرتے ہیں. اس میں آپ پھر تمام ویژولس شامل کرتے ہیں اس حادثے کے بارے میں یا اس ایونٹ کے بارے میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوئی، پھر اس پہ جو ریئیکشن آیا، وہ گورنمنٹ کا تھا یا کسی بھی کنسرن ایجنسی کا تھا، اس کے بارے میں آپ بتاتے ہیں. اور پھر
پریزنٹ سچویشن کیا ہے، وہ ایک کمپلیٹ ایک شارٹ ڈاکومنٹری ہوتی ہے، اور اس میں اس ایونٹ کی بیسک کاز، اس ایونٹ کی اکرنس، اس ایونٹ کے آفٹر ایفیکٹس، اور پھر فالو اپس کہ فردر کیا چل رہا ہے اس ایشو کے حوالے سے. تو یہ تمام چیزیں آپ شامل کرتے ہیں، اور پھر اس میں آپ نے کلپ بائی کلپ آپ نے مختلف فوٹیج جو ہے وہ ایڈٹ کر کے جوڑی، اور اس کے بعد آپ نے اپنے ہی اسٹوڈیو میں بیک گراؤنڈ وائس اس کو دی، اور وہ آپ کی جو آواز کے ساتھ، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ آن کیمرہ بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات آپ بیک گراؤنڈ وائس میں ہوتے ہیں، اور اس طرح سے آپ نے اس رپورٹ کو بنا کر وہ آپ ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ بھی اپنے بلیٹن کا حصہ بنا سکتے ہیں. تو اس طرح سے یو کین کنٹریبیوٹ ٹورڈز یور بلیٹن، یو کین کنٹریبیوٹ ٹورڈز دی سروسز آف یور نیوز چینل. تو اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں وہ جو آپ نے اپنے سورسز سے گیدر کی. اب کچھ اور معاملات ایسے ہیں جہاں پر رپورٹر جو ہے وہ موو کرتا ہے، اور وہاں اس کو مختلف انفارمیشن بھی چاہیے ہوتی ہے. اب جب بھی آپ کسی ایشو پہ بات کر رہے ہیں تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے یو شوڈ ہیو ویری گڈ جنرل نالج. آپ جس بیٹ میں بھی کام کر رہے ہیں، آپ جس حوالے سے جس فیلڈ میں بھی کام کر رہے ہیں، اس فیلڈ کا آپ کو نالج ہونا چاہیے. اس فیلڈ میں کیا گرامر استعمال ہو رہی ہے. اگر آپ آل دو یو آر ماسٹرز ان میس کمیونیکیشن بٹ یو آر گوئنگ فار ہیلتھ رپورٹنگ، تو تب آپ کو ہیلتھ کے ایشوز پر آپ کی گرپ ہونی چاہیے. اگر آپ لیگل میٹرز کے بارے میں کوئی رپورٹ بنا رہے ہیں، اور تب آپ کو لیگل جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں، جتنے بھی ہمارے کورٹ کی ٹرمز ہیں، وہ یو شوڈ بی ویل آن اٹ. اگر آپ ٹریڈ کے حوالے سے، کامرس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو تب وہاں پر کون کون سی اصطلاحات استعمال ہو رہی ہیں، بزنس لینگویج اور بزنس کمیونٹی جو ہے اس کے بارے میں آپ کی اورینٹیشن ہونی چاہیے. اس کے علاوہ اگر آپ ایگریکلچر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو تب بھی آپ کو نالج ہو کہ اس وقت اوور آل سینیریو ایگریکلچر کا کیا چل رہا ہے. تب ہی آپ کو جو ریٹن مٹیریل دیا گیا ہے وہ ریسرچرز کا ہو سکتا ہے، وہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ کا ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے اسے ٹون ڈاؤن کرنا ہے، آپ نے اسے عوام الناس کے لیے قابل تفہیم بنانا ہے کہ دے کین ایزیلی انڈرسٹینڈ اٹ. تو تب ہی یہ ممکن ہوگا جب آپ کے پاس بیسک نالج ہوگا اس پرٹیکولر فیلڈ کا، اور تبھی آپ وہ اعداد و شمار جو اس ادارے کے ایکسپرٹس نے دیے ہوئے ہیں، جو انہوں نے پیش کیے ہوئے ہیں، ان کو آپ جو ہے سافٹ کر کے ان کو اچھے طریقے سے آپ پیش کر سکتے ہیں، اور تاکہ تمام عوام جو ہے وہ اس سے مستفید ہو، اور ان کو اس کے بارے میں انفارمیشن جہاں ملے، اور اس کے بارے میں ان کو پتہ بھی لگے کہ کوئی بھی ایشو جو ہے اس پر کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور کیا نئی ٹیکنیکس ہمارے سامنے آ رہی ہیں، کیا کیا نئی چیزیں ہیں جو ان کے علم کا حصہ بن سکتی ہیں. اس حوالے سے ایک رپورٹر جو ہے اس کو اپ ٹو ڈیٹ رہنا چاہیے، اسے نالج ہونا چاہیے اس پرٹیکولر فیلڈ کا. اور پھر کرنٹ افیئرس کے حوالے سے ایک رپورٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں اس کی اپنی جو اسپیشلٹی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اس سے جو ریلیونٹ اور کنسرن فیلڈس ہیں ان کے بارے میں بھی اسے معلومات ہونی چاہیے. اگر ایک جو ہے شخص ہے وہ پولیٹیکل رپورٹنگ کر رہا ہے، وہ پولیٹیکل انالسٹ ہے، تو اس کے لیے صرف ایک پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں انفارمیشن ضروری نہیں ہے، اسے اوور آل پولیٹیکل سینیریو کیا ڈیولپ ہو رہا ہے، پھر نیشنل لیول پر، ریجنل لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر جو ہے کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ تمام چیزیں اس کے مد نظر اس نے رکھنی ہوتی ہیں، تبھی وہ ایک اچھی رپورٹ بنا سکتا ہے. رپورٹر کو اپنے مزید فنکشنز جو پرفارم کرنے کے لیے ایک اور ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ہی شوڈ بی اے گڈ رائٹر ایز ویل، کیونکہ جب اس نے ایک خبر کو لکھنا ہے اور ایک جرنلسٹک رائٹنگ کی اس میں ایک اسکل ہونی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی جو آپ کا سورس ہے، وہ آپ کا جو پبلک ریلیشن آفیسر ہے جس نے وہ پریس ریلیز بھیجی ہوئی ہے، وہ کسی ادارے کا میڈیا ایڈوائزر ہے، تو ان لوگوں نے بہت زیادہ ڈیٹیل جو ہوتی ہے کسی بھی خبر کے بارے میں دی ہوتی ہے. اب اس میں آپ نے چوائس کرنی ہے، آپ نے ڈیسیژن لینا ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح ری رائٹ کرنا ہے، کس طرح آپ نے ایڈٹ کرنا ہے، اور وہ تمام چیزیں جو اس میں امپورٹنٹ ہیں، جو اس میں اہم ہیں، وہ بھی آپ نے شامل کرنی ہے. کیونکہ ہمارے پاس اگر اخبار میں دیکھتے ہیں تو اسپیس کا مسئلہ ہے، اگر ہم ٹیلی ویژن میں دیکھتے ہیں تو ٹائم کا پرابلم ہے، ریڈیو پر بھی آپ دیکھیں کہ بیسیکلی ہم ایک ٹائم آرگنائز چینل میں ہیں جب ہم ریڈیو کی بات کرتے ہیں، اخبار میں ہم ایک اسپیس آرگنائز چینل میں ہوتے ہیں جہاں پہ ہم اسپیس یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں،
اور ٹیلی ویژن میں ہم دونوں چیزیں یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ٹیلی ویژن ویژول بھی ہے اور اس کی ریڈیبلٹی بھی ہے کہ وہاں پر آپ کو چیزیں دیکھنے کے ساتھ ساتھ پڑھنے کو بھی ملتی ہیں، تو وہاں پر آپ ٹائم بھی یوٹیلائز کر رہے ہیں، یو آر یوٹیلائزنگ دی اسپیس ایز ویل. تو اس حوالے سے آپ کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ دگنی ہو جاتی ہے. آپ ایک پرٹیکولر ٹائم میں اپنے ویور کو جو کچھ دے رہے ہیں اٹ شوڈ بی کرسپ، اٹ شوڈ بی بریف، اور بریف بھی ہو اور کمپریہنسو ہونا بھی اس کا ضروری ہے. تو اس حوالے سے آپ کی چوائس آف ورڈس، چوائس آف فریزز جو آپ سینٹینسز بنا رہے ہیں یہ بڑے آسان ہونے چاہیے، عام فہم ہونے چاہیے، اور اس میں آپ کوئی ادبی استعارے جو ہیں وہ استعمال مت کریں. آپ کو اس میں بہت زیادہ جو لٹریری لینگویج ہے اس کا استعمال جو ہے اس سے پرہیز کریں. آپ کو عام فہم اپنی زبان رکھنی ہے. آپ کی جو رپورٹ ہے اس کی ایفیکیسی یا اس کی جو تاثیر ہے وہ تبھی عوام تک پہنچے گی جب وہ آپ کی رپورٹ میں موجود تمام الفاظ وہ ان کے نالج میں ہوں گے، اور اس حوالے سے ہی کوئی ایسی بات اس میں نہ ہو جو ان کو، آپ کے جو ناظرین ہیں انہیں کوئی کنفیوز کر رہی ہو کوئی بات. اس حوالے سے آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ جو مشکل اصطلاحات ہیں اس شعبے کی ان کو بھی اچھی طریقے سے ٹرانسلیٹ بھی کرنا ہے، اور یا ان کے متبادل الفاظ کا چناؤ کرنا ہے، آپ نے وہ دیکھنے ہیں اور وہ اپنی رپورٹ میں شامل کرنے ہیں. تو اس حوالے سے یوز آف ڈکشنری سم ٹائم از دیئر، یوز آف تھسورس از سم ٹائم دیئر. تو وہ آپ تمام جو ہے آپ کے پاس اکوپمنٹ موجود ہے، اور آپ کہیں پر کسی اصطلاح کا ترجمہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، کہیں اس کا مترادف لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کی رپورٹ جو ہے وہ کمپریہنسو ہو اور وہ عام لوگوں کو سمجھ آ سکے. اور پھر آپ نے ایک بات کا اور بہت زیادہ خیال رکھنا ہے یہاں پر، جہاں ہم آبجیکٹیوٹی نیوز میں بات کرتے ہیں کہ یو ہیو ٹو بی آبجیکٹیو، یو ہیو ٹو بی ٹو دی پوائنٹ. سبجیکٹیو میں آپ کے پاس مارجن ہوتا ہے، لٹریچر میں آپ کے پاس سبجیکٹیو ہونے کا مارجن ہوتا ہے کہ یو کین گو فار ڈیٹیل. لیکن جرنلسٹ اور جرنلزم کی جو رائٹنگ ہوتی ہے، جرنلسٹک رائٹنگ جو ہوتی ہے، اس میں آبجیکٹیوٹی از دی بیس. یہاں پر آپ نے چیزیں کمیونیکیٹ کرنی ہوتی ہیں، وہاں آپ چیزیں ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں. ادھر آپ کا ایکسپریشن جو ہے وہ بڑھتا ہے جب آپ لٹری رائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، یہاں آپ کا کمیونیکیشن جو ہے وہ فوکس ہوتا ہے. اس حوالے سے جتنی مختصر طریقے سے آپ بات کر سکتے ہیں اتنی ہی اچھی آپ کی بات ہوگی. تو ایک رپورٹر جو ہوتا ہے وہ ایک اچھا پریسی رائٹر بھی ہوتا ہے، اور اسے اختصار نویسی کی جو ہے اس میں صلاحیت ہونا ضروری ہے. بہت ساری ڈیٹیل آپ کے پاس موجود ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کم سے کم وقت میں آپ اپنے ناظرین کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن کیسے دے سکتے ہیں. یہی آپ کی اسپیشلٹی ہے، یہی آپ کا جو ہے پورا امتیاز ہے آپ کے چینل کا یا آپ کے ایسے رپورٹر ہونے کا. اور اس میں پھر آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کوڈ آف ایتھکس کے اخلاق اور اخلاقیات کے حوالے سے آپ نے ان تمام چیزوں کو جب رپورٹ کرنا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی ایسا میٹر نہیں ہے جو ملک کے انٹرسٹ کے خلاف ہو، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو ہمارے مذہب پر کوئی اس میں حرف آتا ہو، کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جس سے آپ سمجھیں کہ معاشرے میں کوئی انتشار پیدا ہو رہا ہو. آپ کسی ایک پرٹیکولر سیکٹ کو، ایک پرٹیکولر گروپ کو، ایک پرٹیکولر جو ہے کاسٹ کو آپ ٹارگٹ نہ کریں اور اس سے کوئی ایسا نفرت کا پہلو نہ نکلتا ہو. یہ تمام جو آپ کے پرسنل بائسز ہیں، آپ کی جو ذاتی رائے ہے، وہ آپ نے بالکل بالائے طاق رکھنی ہے، اور آپ نے ان تمام چیزوں سے ہٹ کر اس چیز کو رپورٹ کرنا ہے. پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو کچھ آپ دکھا رہے ہیں کیا وہ ناظرین جو ہیں وہ پرتشدد واقعات تو نہیں آپ دکھا رہے ہیں، کہیں آپ ایسی چیزیں تو نہیں دکھا رہے ہیں جو چھوٹے ذہنوں پر، معصوم ذہنوں پر کوئی برا اثر ڈال سکتی ہیں یا لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کر رہی ہیں. اس حوالے سے بھی کوڈ آف ایتھکس کا آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. آپ اگر ہمارے ہاں جیسے اب مختلف جو حالات کے مطابق حادثات وغیرہ ہوتے ہیں، ان میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مختلف جو چینلز ہیں ان پر جو ہے جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک نیچرل کلیمٹی آئی ہے، لیکن اب ان لوگوں کی جو مجبوری ہے، ان لوگوں کی جو حالت زار ہے اور ان کی جو بری حالت آپ ہے، وہ آپ عوام الناس تک کیوں پہنچا رہے ہیں؟ دیٹ از اے کویسچن. اور کیا اس واقعے کو رپورٹ کر دینا تو کافی ہے، لیکن ان لوگوں کو روتے پیٹتے دکھانا، کیا دیٹ از ناٹ اگینسٹ ہیومن یو کین سے ایتھکس؟ تو اس حوالے سے بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے فوری طور پہ خبر دینی ہے، دیٹ از فائن.
آپ نے پرٹیکولر رہنا ہے، آپ کی جو ہے یونیکنیس قائم رہنی چاہیے، اور آپ اپنے چینل کے لیے بہتر طریقے سے کام کریں. دیز آل آر یور رسپانسبلٹیز، بٹ یو شوڈ ناٹ فارگیٹ ٹو بی ایتھیکلی ساؤنڈ. آپ جو کچھ دے رہے ہیں عوام الناس تک، جو کچھ پہنچ رہا ہے وہ ایک اوپینین بن کے جا رہا ہے، وہ آپ کی ایک ادارے کی رائے بن رہی ہے. اور میڈیا کی رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ میڈیا رائے عامہ کی تشکیل کرتا ہے، میڈیا عوامی جذبات کا ترجمان ہوتا ہے، عوامی مطالبات ہوتے ہیں، جو عوامی امنگیں ہوتی ہیں ان کی وہ ریپرزنٹیشن کرتا ہے. تو اس حوالے سے آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ایز اے میڈیا پریکٹیشنر یو ہیو ٹو بی ویری safe and very sound as well, sound in literature, sound in ethics, sound in your communication. اور آپ کوئی ایسی بات نہیں لکھ رہے ہیں جس سے کسی کی حد تک ہو رہی ہے، کوئی آپ کسی شخص کو ڈیفیم تو نہیں کر رہے کہ یو آر کازنگ ڈیفامیشن ٹو اے پرٹیکولر پرسن، ٹو این آرگنائزیشن، اور کل کو کوئی آپ کے چینل پر اگر آپ کی رپورٹ اتھینٹک نہیں ہے تو کوئی ہرجانے کا دعویٰ تو نہیں کر رہا، کہیں لائبل اور سرنڈر کے جو معاملات ہیں وہ تو آپ کے سامنے نہیں آ رہے. کیا آپ کی وجہ سے آپ کی ایک رپورٹ کی بنیاد پر کوئی ایشو تو نہیں مزید کھڑا ہو رہا، کہیں لوگوں میں مزید اختلافات تو نہیں پیدا ہو رہے؟ یہ تمام چیزیں آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے ہی رپورٹنگ آپ نے کرنی ہے کہ آپ کی جو سوشل رسپانسبلٹی ہے ایز اے میڈیا پریکٹیشنر، دیٹ شوڈ بی یور فرسٹ پریورٹی. تبھی آپ ایک اچھی رپورٹ بھی بنا سکتے ہیں اور یو کین گیٹ اٹ ایکنالج فرام یور ویورس، اور آپ اپنے چینل کے لیے اچھی طرح سے کام بھی کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے ایک رپورٹر جو ہے وہ ہر حال میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جرنلزم از موسٹلی لائف اسٹائل دین اے پروفیشن، کیونکہ اگر آپ آفس میں موجود نہیں ہیں لیکن آپ اپنے پرسنل آپ کا ٹائم گزر رہا ہے، آپ آفس سے گھر جا رہے ہیں، وہاں پر بھی اگر آپ کو کوئی ایسا واقعہ دیکھنے کو ملتا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بارے میں حقائق سے آگاہ آپ نے کرنا ہے، تو اٹ از کائنڈ آف فل ٹائم جاب. آپ ہر وقت جو ہیں وہ ڈیوٹی پر ہیں، اور اس حوالے سے بھی آپ کو ویجیلنٹ بھی رہنا ہے. یو ہیو ٹو گیو ٹائم بیکاز اٹ از اے ویری ٹف کائنڈ آف پروفیشن. اس حوالے سے ایک جو رپورٹر جو ہوتا ہے دیٹ ہی از آل ٹائم آن ڈیوٹی، اور اسے جو ہے تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے چلنا ہوتا ہے. ون تھنگ از ویری امپورٹنٹ، دیٹ از ٹائم مینجمنٹ. رپورٹر کے فنکشنز میں ایک اہم بات ٹائم مینجمنٹ بھی ہے، کیونکہ رپورٹر ہیز ٹو میٹ ڈیڈ لائنس، اور ڈیڈ لائن کے حوالے سے ہمارے مختلف جو نیوز ڈیسک ہوتے ہیں وہاں عام طور پہ ایک فریز بھی جو ہے وہ لگایا ہوتا ہے، ڈسپلے کیا ہوتا ہے، دیٹ ایوری منٹ از اے ڈیڈ لائن، کہ آپ کا جو ہر منٹ ہے، ہر لمحہ ہے، وہ ہی ایک ڈیڈ لائن ہے. آپ نے جو کام آج کمپلیٹ کرنا ہے اس میں آپ کو فوری طور پہ وہ تمام چیزیں کور کرنی ہے، کیونکہ نیوز کی سپیڈ اتنی زیادہ ہو گئی ہے، انفارمیشن فلو اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اس میں آپ اب چانس نہیں لے سکتے. پرنٹ میڈیا میں آپ کے پاس آپشن تھا، آپ کے پاس ایک ویکلی میگزین میں آپشن ہو سکتا ہے کہ آپ چیزوں کو لائٹلی لے سکتے ہیں، اس کے بارے میں آپ اگر کچھ انفارمیشن آپ کے پاس گیدر نہیں ہوئی ہے یو کین ٹیک اے چانس آف این ادر ڈے. لیکن میڈیا بوم کے بعد یہ چیز تھوڑی سی تبدیل ہوئی ہے. جب ہمارے پاس بہت سارے الیکٹرانک میڈیا کے چینلز آ گئے ہیں تو اب جو پرنٹ میڈیا ہے وہ اپنی اس کی افادیت اپنی جگہ ہے، لیکن لوگ جب فوری طور پہ کسی واقعہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تب دے ریزورٹ ٹو الیکٹرانک میڈیا. اس حوالے سے الیکٹرانک میڈیا کی رسپانسبلٹیز بڑھ گئی ہیں. اب آپ کسی چیز کو لائٹ نہیں لے سکتے، یو کین ناٹ بی لینینٹ آن سم پرٹیکولر ایشو. میگزین میں آپ کے پاس چوائس ہے کہ ایک میگزین جو ویکلی ہے اور ایک ہفتے کے بعد چھپنا ہے، وہاں آپ ڈیٹیل میں کام کر سکتے ہیں، وہاں آپ فیچر دے سکتے ہیں، وہاں اپنی کوئی آپ ریسرچ اورینٹڈ رائٹنگ جو ہے اس کو آپ دے سکتے ہیں. اور پھر جب ہم اخبارات کا معاملہ دیکھتے ہیں تو اگین یو ہیو اے کمپلیٹ ڈے، اور آپ اس پرٹیکولر نیوز کو ڈگ آؤٹ کر سکتے ہیں. آپ مختلف جو سورسز ہیں انہیں ٹیلی کر سکتے ہیں، آپ اس کے بارے میں ایک سے زیادہ جو سورسز ہیں ان سے انفارمیشن گیدر کر کے اور آپ اس کو اچھے طرح سے پریزنٹ کر سکتے ہیں. لیکن جب ہم معاملہ دیکھتے ہیں الیکٹرانک میڈیا کا، تو الیکٹرانک میڈیا میں آپ کے پاس جو ہے ٹائم جو ہے وہ کم ہے. آپ نے مختلف جو نیوز چینلز ہیں ان کا مقابلہ بھی کرنا ہے، اور بریکنگ نیوز کا ایک ایلیمنٹ ہمیں ہر چینل کی اسکرین پر نظر آتا ہے کہ فوری طور پر خبر کون سا چینل دے رہا ہے، اور لوگ
جو ہیں وہ مختلف چینلز جو ہیں وہ سنتے بھی ہیں، پھر انہیں کمپیئر بھی کرتے ہیں، انہیں دیکھتے ہیں ان کا کمپیریزن کہ مختلف جو چینلز ہیں وہ مختلف ایشوز کو کس طرح لے رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ جو ہے پبلک کے لیے ایجنڈا سیٹ بھی کر رہے ہیں، آپ مختلف ایشوز کی پرائورٹیز بھی جو ہیں وہ ایڈجسٹ کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کی جو ہے اوپینین بھی فارم کر رہے ہیں، کیونکہ میڈیا کا فنکشن ہم جانتے ہیں کہ پبلک اوپینین فارمیشن بھی ہے، کہ عوام کی جو رائے ہے اس کو کسی ایک خاص ڈائریکشن میں لے کر چلنا. تو اب آپ اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کی رپورٹ سے کوئی جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط اوپینین قائم ہو. پاسبل ہے کہ آپ کا جو آرگنائزیشن ہے، آپ کا جو نیوز چینل ہے، اس کے اپنے گولز ہیں، کوئی کامرس کے لیے کام کر رہا ہے، کوئی ایگریکلچر کے لیے کام کر رہا ہے، کوئی انفرٹینمنٹ کے لیے کام کر رہا ہے، اور اب ہمارے پاس اسپورٹس کے چینلز بھی ہیں، اب ہمارے پاس چلڈرن اسپیشل چینلز بھی موجود ہیں. وہ آپ کی تمام آبجیکٹیوز آپ کی آرگنائزیشن کے ہو سکتے ہیں، اور پاسبلی جو ہمارے ہاں مختلف چینلز ہیں ہیڈڈ بائی ڈفرینٹ آرگنائزیشن، ان کے اپنے موٹیوز بھی ہو سکتے ہیں. بٹ ایز اے جرنلسٹ یو ہیو ٹو بی رسپانسبل اینڈ یو ہیو ٹو فالو دی میڈیا ایتھکس، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ یو آر ایجنٹ آف چینج. آپ تبدیلی لا رہے ہیں معاشرے میں، آپ سوچ کو بدل رہے ہیں، آپ ایک مثبت جو ہے کام کر رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کی رسپانسبلٹی زیادہ بڑھتی ہے. آپ جو کچھ لکھ رہے ہیں وہ ایک عام آدمی کی رائے نہیں ہے، وہ چیز ایک جو ہے اصول کے طور پہ، ایک نظریے کے طور پہ لی جانی ہے، کیونکہ جب ناظرین آپ کو سن رہے ہیں تو وہ آپ کو ایک مستند جو ہے ذریعہ سمجھتے ہیں کسی بھی ایشو کے متعلق اپنی رائے قائم کرنے کے لیے. تو اس حوالے سے آپ نے ڈیویٹ نہیں کرنا سوشل رسپانسبلٹی سے، آپ نے ڈیویٹ نہیں کرنا ہماری جو نیشنل پالیسی اور نیشنل آئیڈیالوجی ہے اس کو آپ نے فالو کرتے ہوئے، اور آپ نے یہ چیز دیکھنا ہے کہ آپ ناظرین تک کوئی ایسی بات نہیں پہنچا رہے جو آپ کے ملک کے لیے، آپ کے مذہب کے لیے، اور آپ کا جو سوشل فائبر ہے اس کو ڈیمیج نہ کر رہی ہو. تو اس حوالے سے ایک رپورٹر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جس بھی ایریا میں موو کر رہا ہے، جو بھی اس کی اسپیشلٹی ہے، بٹ ہی اور شی شوڈ ٹیک کیئر آف آل دیز تھنگس. اور پھر اس کو جو پیش کرنے کا انداز ہے تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ کا تلفظ اچھا ہے، آپ کا ایکسنٹ ٹھیک ہے، آپ جو الفاظ بول رہے ہیں یو آر کانفیڈنٹ اباؤٹ دوز ورڈز. اور جب بھی آپ کوئی ایک رپورٹ تیار کر رہے ہیں تو اس رپورٹ کے اندر جو بھی آپ حقائق دے رہے ہیں ان پر آپ یو آر ویل ورسڈ اینڈ یو آر ویل ورکڈ ایز ویل، کہ آپ نے ان کو گیدر کرنے میں، ان کو حاصل کرنے میں آپ نے جو ہے جدوجہد کی ہے. اور یہ چیز جو ہے آج کل جو میڈیا ہے وہ بڑا ٹرانسپیرنٹ ہے، اور جو ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی بہت زیادہ اویئر ہیں، اور وہ بھی دے آر ایکوپڈ ود دی ماڈرن انفارمیشن. تو یو ڈونٹ ہیو اے چانس کہ آپ کوئی ایسی چیز پیش کریں جو غلط ہو. وہ فوری طور پہ جو ہے وہ پکڑی جاتی ہے، فوری طور پہ وہ چیز ٹرانسپیرنٹ طور پہ جب سامنے آتی ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ دیٹ کین برنگ اے بیڈ نیم ٹو یو، دیٹ کین برنگ اے بیڈ نیم ٹو یور نیوز چینل ایز ویل. سو یو ہیو ٹو اوائڈ سچ کائنڈ آف تھنگس. اور آپ نے پروفیشنلی ساؤنڈ رہ کر، آپ نے ایک اچھے ٹائم مینیجر کے طور پر وقت کو اچھے طریقے سے مینیج کر کے، ایک اچھے رائٹر کے طور پر، اور ایک اچھے پروڈکشن ٹیم لیڈر کے طور پر آپ نے سامنے آنا ہے. اور اس حوالے سے آپ جو ہے وہ تمام جو ہے معاملات آپ کر سکتے ہیں. تب ہی یو کین بی کالڈ اے ویری گڈ رپورٹر اور اے نیوز پروڈیوسر. تو اس حوالے سے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے دائیں بائیں آپ جس پرٹیکولر بیٹ میں کام کر رہے ہیں وہاں پر کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، تمام ایشوز سے آپ آگاہ رہیں. آپ کے پاس مختلف سورسز ہیں. یہ پرسنل کانٹیکٹس اپنی جگہ، جب بھی آپ کسی نیوز کے بارے میں کوئی ڈیٹیل حاصل کر رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس انٹرنیشنل لیول پر ہمارے پاس سورسز ہیں، آپ ان سے اویئر رہ سکتے ہیں. آپ کے پاس نیشنل لیول پہ آپ کے پاس جو سورسز ہیں، آپ ویب سورسز یوز کر سکتے ہیں. مختلف ایشوز پہ آپ کی اپنی بھی رائے کا ہونا ضروری ہے، تاکہ دی مور یو آر انلائٹنڈ، دی مور یو ہیو اے گرپ آن اے پرٹیکولر ایشو. تو اس حوالے سے جب آپ کوئی بھی معاملہ جو ہے اسے آپ رپورٹ کریں گے تو اس میں آپ کے اس میں گریوٹی ہوگی، اس میں اتھینٹسٹی ہوگی، اور اس میں کلیئرٹی ہوگی. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کی یہ ایسے رپورٹر ضروری ہیں. آپ مطالعہ کریں، آپ کمپیریٹیو اسٹڈی بھی کریں، مختلف نیوز پیپرز کو آپ سامنے رکھیں. آپ دیگر چینل جو ہیں ہمارے لوکل چینلز ہیں یا انٹرنیشنل چینلز ہیں ان پہ بھی نظر رکھیں. آپ دیکھیں کہ میڈیا کا ٹرینڈ کیا ہے. میڈیا
کون سے نئے ٹرینڈ سیٹ کر رہا ہے، اینڈ ہاؤ یو کین یور سیلف بی این انوویٹو پرسن، اور آپ کس طرح جو ہے کسی نئی چیز کو لا سکتے ہیں. اور اگین آن انویسٹیگیشن سائڈ انفارمیشن از ون فنکشن بٹ انویسٹیگیشن از اگین امپورٹنٹ. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک ایونٹ ہوا، اس پہ دھڑا دھڑ جو ہے وہ خبریں آنی شروع ہو گئیں، 1 روز 2 روز 3 روز. اب وہ ایشو کیا تھا، اس ایشو کے بارے میں اس کی بیسک ریزنز کیا تھیں، وہ ایشو کیوں آیا، وہ کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ بڑھا تو کیوں بڑھا. ہوتا یہ کہ 2 روز بعد 3 روز کے بعد پھر ایک نیا ایشو ہوتا ہے اور اس ایشو سے اٹینشن ڈیورٹ ہو جاتی ہے اور کوئی بعد میں رپورٹ نہیں آتی ہے، کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی ہے کہ وہ معاملہ جو ہوا تھا، کوئی اگر حادثہ پیش آیا تھا تو اس کی بنیادی وجوہات کیا تھیں. تو یہ تمام چیزیں فالو اپ سٹوریز میں ضروری ہیں اور یہی آپ کا فنکشن ہے. انفارمیشن از ون بٹ اگین انویسٹیگیشن، اور پھر ٹو نو ہو ور دی رسپانسبل پرسن، اور پھر آئندہ ایسے واقعات سے کیسے بچا جا سکتا ہے. یہ چیز عوام کو اس بات کی آگاہی دینے کے لیے، اداروں کو اس بارے میں بتانے کے لیے دیز آر دی بیسک فنکشنز. تو اس حوالے سے جب ہم نے ایجنڈا سیٹنگ کی بات کی تھی کہ میڈیا ایجنڈا بھی سیٹ کرتا ہے، میڈیا ناظرین کی پریورٹیز بھی سیٹ کرتا ہے کہ اس وقت کون کون سے ایشوز ہیں جن پہ زیادہ کام ہو رہا ہے. اس حوالے سے یو ہیو ٹو بی ویری مچ رسپانسبل. اور آپ باقی جو معاملات ہیں آپ کے، وہ آپ نے دیکھنے ہوتے ہیں کہ آپ نے کرو کو کیسے لے کر چلنا ہے. یو شوڈ بی ٹیکنیکلی ساؤنڈ ایز ویل. آپ کو کیمرے کے حوالے سے اپنے جہاں پہ بھی جس وینیو پہ آپ جا رہے ہیں، جہاں پر آپ کوئی بھی کوریج کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو رپورٹنگ کے وقت کہاں پر کھڑے ہونا ہے، آپ کو کیمرہ کہاں ایڈجسٹ کرنا ہے تاکہ وہ وینیو اسٹیبلش ہو جہاں سے آپ رپورٹ کر رہے ہیں. ادروائز آپ اسٹوڈیو میں بھی کھڑے ہو کر وہ بات کر سکتے ہیں، لیکن آن لوکیشن جانے کا یہی مطلب ہے کہ وٹ یو آر سیئنگ، وٹ یو آر واچنگ دیئر، دیٹ از مور اتھینٹک، یو آر آن دا وینیو. تو اس حوالے سے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ دی بیسٹ پلیس ان اے پریس کانفرنس، دی بیسٹ پلیس آن اے وینیو فار یور کیمرہ، دیٹ از ٹو بی ڈیسائیڈیڈ بائی یو. اور وہاں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ کس طرح آپ پورے وینیو کو کور کر سکتے ہیں، اور جہاں پہ جو لوگ ہیں جن سے آپ نے انٹریکشن کرنا ہے ان سے آپ کا ملنا. تو یہ تمام ایک اچھے مینیجر کے طور پر اور ایک اچھے رپورٹر کے طور پہ آپ کی رسپانسبلٹیز اور آپ کے فنکشنز ہیں. اب یہ تو ساری وہ باتیں ہو گئیں کہ ایک رپورٹر کرتا کیا ہے. اب جہاں تک بات ہے کہ رپورٹر کن کن بیٹس میں موو کرتا ہے اور کہاں سے وہ نیوز جو ہے وہ گیدر کرتا ہے اور وہ ان سورسز کو کس طرح یوٹیلائز کرتا ہے، ان بیٹس میں وہ کیسے موو کرتا ہے، یہ باتیں ہم انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں کریں گے. اور تب تک کے لیے اللہ حافظ.